تم نے اپنی بات تو کہہ لی، ذرا میری بات بھی سن لے کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے خطے میں کیسے کیسے لوگ ہیں، ذرا سن لو، دل کو تھام لو۔ میرے قبیلے میں معاذ بن جبل ہیں، میرے قبیلے میں ابو زید ہیں، میرے قبیلے میں زید بن ثابت ہیں، میرے قبیلے میں ابی بن کعب ہیں، اور یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ آج مورنگ اور براٹ نگر کی اس سرزمین نے اور مدرسہ تعلیم القرآن نے، مولانا عبدالسبحان نے اور ان کے رفقا نے اگر آپ کو 2 حافظ دیے ہیں، یہ صرف 2 حافظ نہیں ملے ہیں آپ کو، یہ ابی بن کعب کی نسبت ملی ہے آپ کو، معاذ بن جبل کی نسبت ملی ہے، زید بن ثابت کی نسبت ملی ہے، اور یقین جانیے کہ اس نسبت کا چرچا آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ اس کام کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کام کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے لیے انجام پانے والے ہر ایک کام کو اہمیت کے ساتھ بتایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک خاتون مسجد نبوی کے اندر آتی تھی اور مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، جھاڑو۔ یہ بڑا کام نہیں ہے، وہ خاتون کوئی امیر کبیر نہیں ہے، معمولی خاتون ہے، اور اس خاتون کے پاس دھن دولت بھی نہیں ہے، وہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر رہی ہے، انجام دے رہی ہے مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دینا۔ بزرگوں، آج جس کام کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، مسجد کے اندر جھاڑو کون دے گا؟ مؤذن صاحب دیں گے، گاؤں کے چودھری صاحب، گاؤں کے مکھیا جی، گاؤں کے سرپنچ صاحب ثروت آدمی، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب اور دھناڑیے صاحب مسجد کے لیے اپنے ہاتھوں میں جھاڑو نہیں پکڑیں گے۔ لیکن دیکھو اس خاتون کو جو صحابیہ رسول ہے، وہ سب دن آتی تھی اور مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیتی تھی۔ رسول نے کہا تم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اسے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ صدمے کا اظہار فرمایا، افسوس کا اظہار فرمایا، اور کہا کاش کہ تم نے مجھے خبر دی ہوتی تو میں اس خاتون کے جنازے میں شریک ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر کبیر آدمی، کسی دھناڑی اور کسی متمول، کسی شجاع، کسی قبیلے کے سربراہ کی موت کے اوپر یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا کاش کہ تم نے مجھے خبر دی ہوتی میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ لیکن ایک خاتون، وہ خاتون جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیتی ہے، اس کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس خاتون کے جنازے میں بنفس نفیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شریک ہوتی۔ بزرگوں، آج جس چیز کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں ان کی نگاہوں میں کتنا اہم تھا۔ میں صرف ویلو، جس کو انگریزی میں ویلو کہتے ہیں، اہمیت کہتے ہیں، میں وہ اہمیت آپ لوگوں کے سامنے درشانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ تمیم داری ایک صحابی ہیں اور ان کے ایک غلام تھے افلح، ان کا نام تھا افلح۔ وہ ایک بار فلسطین گئے اور وہاں دیکھا کہ فلسطین کے اندر بازار میں ایک لیمپ بک رہا ہے، لیمپ، لالٹین۔ مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام پتہ ہے کس طرح ہوتا تھا؟ کھجور کے اتنے بڑے تنے کاٹ لیے جاتے تھے اور اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا جاتا تھا، کپڑے کے اوپر تیل لگا دیا جاتا تھا اور اس کو جلا کر کے کسی گوشے میں ٹانگ دیا جاتا تھا۔ یہی تھا اس زمانے کا چراغ، اس زمانے کا لیمپ، اس زمانے کا بلب اور اس زمانے کا ویپر لائٹ، ٹیوب لائٹ، جو کہہ لیجئے، مسجد نبوی کی روشنی کی کائنات یہی تھی۔ لیکن جب تمیم داری کے غلام
فلسطین جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت خوبصورت سا سامان مل رہا ہے، بزرگوں ان کے دل میں اپنا رشتہ دار نہیں آیا، حتیٰ کہ اپنا آقا اور مالک نہیں آیا۔ آج جب ہم دہلی جاتے ہیں، کاٹھمانڈو جاتے ہیں، سعودی اور قطر جاتے ہیں، اور جب گھر کے لیے لوٹتے ہیں، مال میں جاتے ہیں لولو سینٹر کے اندر اور مختلف سامان کو دیکھتے ہیں، ہمیں کون یاد آتا ہے؟ ہمیں مولانا عبد السبحان یاد نہیں آتے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن نظر نہیں آتا ہے، اپنی بیگم یاد آتی ہے، اپنے والدین دکھائی دیتے ہیں، اپنے بال بچے نظر آتے ہیں، اپنے رشتہ دار دکھائی دیتے ہیں، اپنے بھائی بندے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان رشتوں کی اہمیت ہمارے دل میں ہے اور ہونا بھی چاہیے، نہیں ہونے کی بات نہیں، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن صحابہ کے ہاں ایک اور رشتہ سب سے اہم تھا، ایک اور رشتے کی اہمیت تھی بزرگوں، وہ رشتہ ایمان کا تھا، وہ رشتہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تھا، وہ رشتہ خدا کا تھا، وہ رشتہ نبی کا تھا، وہ رشتہ توحید کا تھا، وہ رشتہ رسالت کا تھا۔ صحابہ کرام جہاں بھی گئے، دریاؤں میں گئے، سمندروں میں گئے، صحرا میں گئے، بیابان میں گئے، سرسبز و شاداب سرزمین میں گئے، بازاروں میں گئے، بغداد تک گئے، کوفہ تک گئے، افریقہ کے صحرا تک گئے، لیکن انہوں نے اپنی اصل کبھی بھی مسجد نبوی اور مدینہ الرسول کو فراموش نہیں کیا۔ افلاح نے دیکھا کہ یہاں لیمپ بک رہا ہے، فوراً انہوں نے خرید لیا، اور جب وہ مدینہ حاضر ہوئے تو مسجد نبوی کے گوشے کے اندر لے جا کر کے اسے جلا دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لالٹین کو یا لیمپ کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا کام ہے، کس نے یہ نیک کام کیا ہے، یہ کار خیر کا انجام دینے والا کون ہے؟ ایک بہت معمولی بات ہے نا، آج کوئی بلب لگا دیتا ہے، کوئی ماچس رکھ دیتا ہے، کوئی دیا سلائی دے دیتا ہے۔ آج مسجد میں یا مدرسے میں جا کر کے مولانا عبد السبحان کو کہہ دیتا ہے کہ 10 کلو یہ گوشت ہے، یہ ایک جانور ہے، آپ رکھ لیجئے، یہ ایک چٹائی کا دام رکھ لیجئے۔ بزرگوں اس کے ویلو کو آپ کم نہ سمجھیں۔ دیکھیے افلاح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ کام افلاح کا ہے، بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ افلاح دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم جاری ہوتا ہے، فرمان جاری ہوتا ہے کہ تیرا نام اب افلاح نہیں، سرکار سے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تجھے نیا خطاب دیا جاتا ہے، آج تجھے ایک عظیم خطاب سے نوازا جاتا ہے، آج سے تو سراج، آج سے تو سراج۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، جب یہاں آپ کے پڑوس میں انگریزوں کی حکومت تھی، یہ خطاب دیا کرتے تھے، یہ خطاب دیا کرتے تھے خان بہادر، یہ خطاب دیا کرتے تھے علماء کو شمس العلماء، یہ خطاب دیا کرتے تھے مفتی اعظم، یہ خطاب دیا کرتے تھے صدر الصدور، اور نہ جانے کون کون سے خطاب سے نوازتے تھے۔ اور خطاب پانے والا اگر وہ 4 یا 5 فٹ کا ہوتا تھا، خطاب پانے کے بعد اپنی گردنیں اونچی کر کے چلتا تھا۔ آج اگر آپ کے ملک میں بھی، ہمارے ملک میں بھی مہامہم آدرنیہ ودیا دیوی بھنڈاری اس ملک کی راشٹرپتی اور صدر کسی کو خطاب سے نوازتی ہیں، تمغے سے نوازتی ہیں، تو پھولا نہیں سماتا ہے، اپنے دوستوں اور یاروں کی محفل میں اس تمغے کو دکھاتا ہے، گھر میں لے جا کر کے سجاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ راشٹرپتی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ مجھے بتاؤ اس خطاب کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کو عطا فرمائے۔ کس کو عطا کیا جاتا ہے؟ اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے جو مسجد میں ایک معمولی بلب لگاتا ہے۔ ویلو، اہمیت کیسے ہوتی ہے ذرا اس کو سمجھو عزیزوں۔ دیکھو یہ اذان جسے آپ معمولی چیز سمجھتے ہیں، مؤذن بیچارے غریب کو، کون ہے بھیا
تو مؤذن صاحب ہیں. کون ہے؟ مؤذن صاحب ہیں. مکھیا جی ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو 5,000 دے دیجیے. مؤذن ہماری اور آپ کی نگاہوں میں بھلے اس کی وقت نہ ہو، لیکن جب مدینہ الرسول میں ایک کالا کلوٹا، ایک حبشی، ایک بے نام، ایک ایسا فرد جس کے پاس نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ خاندان ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں غلامی کی ٹھان لی ہے. اس نسبت پر اسے غرور ہے، فخر ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ڈیوٹی ملتی ہے اذان کی. وہ ڈیوٹی جسے آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ معمولی شے ہے. بزرگوں، اس ڈیوٹی نے اور اس کام نے بلال حبشی کے مقام کو کتنا بلند کر دیا، کتنا بلند کر دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا، ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا ہے. یہ لقب حضرت عمر بن خطاب خود کتنے جلیل القدر مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، اور زبان حق ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ فرمان ان کے بارے میں کافی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کن الفاظ کا اظہار ہوتا ہے. سیدنا ہمارے سردار، ہمارے سردار. یہ اذان جب یہ اذان بلالی ہوتی تھی بزرگوں اور عزیزوں، مدینے کا سما عجیب ہوتا تھا. جب وہ کہتے تھے اللہ اکبر، صحابہ کرام گھروں سے نکل جاتے تھے. صحابہ کرام اس اذان کے بعد مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، اور یہ بلال سب کے جمع ہونے کے بعد دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے اور کہتے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ جامعۃ یا رسول اللہ. یہ دربان کی نوکری ہے. آج اگر کہیں کہ یہ کون سی نوکری تھی تو عزیزوں اور بزرگوں یہ ایک دربان کی نوکری ہے، یہ ایک چوکیدار کی نوکری ہے. لیکن چوکیدار کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار ہے. اور یہ چوکیدار، یہ دربان فرط محبت سے، فرط اشتیاق سے وہ جاتا ہے، دروازے پر کہتا ہے یا رسول اللہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. نماز تیار ہے. حضرت بلال نے کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا. انصار نے حضرت بلال کو کبھی کمتر نہیں سمجھا. مہاجرین نے کبھی کمتر نہیں سمجھا. ان کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا. کون کالا، کون گورا، کون عربی النسل، کون اجمی النسل، مدینہ الرسول کا ایک ایک فرد بلال حبشی اس کی وقت ہے، اس کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ مؤذن رسول ہے. عزیزوں اور بزرگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دوست کا دل اچٹ گیا کہ میں جس کے لیے اذان دیتا تھا وہ نہیں رہا، اب مدینہ چھوڑ دو. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین ایک سوال کا جواب چاہیے. حضرت بلال کہتے ہیں ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا؟ حضرت بلال غلام تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر کے مکہ میں آزاد فرمایا تھا. اس سوال پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلال، میں نے تجھے خدا کے لیے آزاد کیا.
حضرت بلال کہتے ہیں کہ جس کے لیے میں اذان دیا کرتا تھا وہ نہیں رہا، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اب اللہ کے راستے میں نکلنا چاہ رہا ہوں، امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی فرط محبت سے، بڑے وفور و اشتیاق سے اور بڑے دل کی گہرائی سے اور درد سے کہا، بلال بلال اس پیرانہ سالی میں، اس بڑھاپے میں ابوبکر کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درد بھرا جملہ سن کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیڑی پڑ جاتی ہے اور مدینہ الرسول کا قیام لمبا ہو جاتا ہے۔